تو یہ ہے وہ چیزیں، یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے. سارا نظام حضور نے شادیاں کی ہیں، کثرت سے کی ہیں. ہر چیز، ہر پہلو ہمارے سامنے. ایک آدمی سے پوچھتے ہو، جی آ کر کے بحث کرتے ہو، کیا یہ ثابت ہے؟ تم ثابت ہو، تو ثابت ہے، تیرا مدرسہ ثابت ہے، فضول باتیں کرتے ہو. یہ بولو شریعت کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ ثابت ثابت کی دلیلیں پکڑ کے بیٹھ جاتے تو ثابت ہے. یہ صرف نجدیوں کی وہ چیز ہے کہ جس ثابت نہیں ہے تو وہ ثابت ہے. فلاں بزرگ یہ ثابت نہیں، وہ ثابت ہے خود. کیا یہ ثبوت سے مستثنا ہے؟ صرف اس کا ثابت ہونا شرط ہے. یہ بزرگ جو یہ بات کر رہا ہے، اس نے جس ذریعے سے علم حاصل کیا، کیا یہ ثابت تھا؟ اس کا عالم ہونا شرط ہے، اس کا مخلص ہونا شرط ہے، خلاف شرع نہ ہو. اگر وہ اس درجے کا آدمی ہے کہ وہ یہ کام کا اس کے پاس دلائل ہے اور شرعی دلائل موجود ہے تو وہ ثابت ہو چکا. جاہل کے لیے چیزیں منع ہے، جس کے بعد علم نہیں ہے لوگ گمراہ ہوں گے. یہ منصوص نص سے ثابت، ذکر کے سارے طریقے ثابت ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، قاعدے میں. آپ کوئی قاعدے میں بیٹھ جائے، یہ بدعت ہے. حلقہ ذکر ثابت ہے، بدعت ہے. مجلس ذکر ثابت ہے، بدعت ہے. ذکر بالجہر ثابت ہے، بدعت ہے. یہ کس چیز کو بدعت کہ؟ یہ ثابت شدہ چیزوں کو کہہ رہے ہو. قرآن ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ تو جہر سے پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا؟ مجالس ذکر بدعت ہے، تدعی بدعت ہے، فلاح بدعت ہے، یہ بدعت ہے. اور تم بدعت، سب سے بڑی بدعت تو تم خود ہو. حضور کی حدیثوں سے ثابت چیزوں کا تم لوگ بدعت بدعت کہتے ہو. بدعت اصل وہ ہے جب وہ حدیث سے ٹکرا جائے نا. عمل تو چھوڑو کہ جب حدیث سے موجود ہو یہ اس کو بدعت کہہ رہو، یہ گیا، یہ بدعتی اصل یہ والا ہے، کیونکہ یہ اعتقادیات میں جا رہا ہے. اصل بدعت وہ ہے جو صحیح سن چیزوں کا انکار کرتا ہے. یہ ایمانیات میں چلا جاتا ہے. جب عقائد کے اندر گڑبڑ ہے، جب بدعتی اصل یہ ہوتا ہے، باقی تو عمل ہی ہے. مناظر ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور جب کچھ پھر بولو غصہ آتا ہے. کھڑے کہاں ہو؟ مسند امام اعظم ابو حنیفہ پڑھ لو تھوڑا. جاؤ ذکر کی مجلس میں ان کی روایت جو لکھی اس کو ذرا اٹھا لو. مجالس ذکر پورا باب باندھا ہے. عجیب لوگ ہیں. پھر کیا کہیں گے؟ فلا رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فلا رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فلا رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. فلا رحمہ اللہ پہ ہے، ہم بھی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ بات ہے. تمہارا فلاں اپنا کام کرے گا، کوئی میرا امام تھوڑی ہے. فلا رحمہ اللہ تعالیٰ. ذکر بالجہر دیوبند کے تمام اکابرین کرتے تھے، اتفاق ہے اس پر. یعنی آپ کو نا ایک لفظ تو اجماعی مسئلہ ہے. کیا ہے؟ دیوبند کا یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ ذکر بالجہر جائز ہے. تو پھر جس بزرگ نے اپنے دیوبند کے مسند پر اس کو بدعت لکھا، وہ کس دلیل سے اپنے آپ کو دیوبندی بولتا ہے؟ یہ تو کسی اور مسلک والے کا مذہب ہے. حضرت گنگوہی نے صاف فرمایا، تدائی یہ جتنے بھی ہے جو آپ لوگ اپنے مسئلے جو ہے نا اپنے پاس رکھو. پہلے کا بھی فرمایا سنت سمجھنا بدعت ہے. اسی یہ صرف
تصوف کے ساتھ خاص نہیں، ہر وہ چیز جو ثابت نہ ہو اور اس دین کے لیے اعلیٰ اس کو سنت سمجھے گا وہ بدعتی ہو جائے گا، اس کو اعلیٰ سمجھے، جائز ہے مگر سنت نہیں سمجھ سکتے۔ اس میں مدرسہ بھی داخل ہے، یہ یاد رکھنا، صرف یہ تصوف داخل نہیں ہے، اس میں تم سب داخل ہو، جتنے بھی دین کے شعبہ جاتے 1 to all سب اس میں داخل، اس کو سنت نہیں سمجھ، باقی وہ سنت ہے، حدیث سنت ہے، لیکن اس کو سیکھنے کے جتنے ذرائع ہیں، اس لیے معرفت کے لیے بھی یہی چیز ہے۔ یہ توڑی ہے کہ تم لوگ ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جاؤ کہ جی بس ہم ہیں اور ہم ہیں اور ہم ہیں، باقی دیوبند کے مسند پر بیٹھ کر، مدرسے میں بیٹھ کر اور تصوف کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، کلاسوں پہ تمہارا یہ حال ہے۔ میں اس صوفی کو نہیں مانتا، تیرے پاس کیا پیمانہ ہے؟ وہ صوفی کو نہیں مانتا، جس کو یہ مانے وہ صوفی ہے، جس کو یہ نہ مانے وہ صوفی۔ تم کون ہوتے ہیں پیمانے بنانے والے؟ اس لیے تمہیں جس طرح تم کہتا نا یار فاضل نہیں ہے، فاضل نہیں ہے، فاضل نہیں ہے، تو میرے لیے تم بھی فاضل نہیں ہو اس میں۔ اور رہی قابلیت تو اللہ کے ہاں قبولیت چلتی ہے، اللہ جسے قبول کر لے تو لنگڑے بچہ سے بھی نمرود کو مروا دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ قبول کر دے، یہ قابلیت تم لوگوں کو مبارک ہو، یہ اہل ہے، یہ نااہل ہے، یہ قابل ہے، یہ اہل ہے، وہ نااہل ہے، جس کو اللہ دے وہ نااہل ہوتا ہے، جس کو نہ دے وہ اہل ہوتا ہے۔ واہ بھائی واہ،